رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہماری ہر موقع پر رہنمائی فرماتے ہیں۔ رسول اللہ فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، جب اپنے گھروں میں سانپ دیکھو تو اسے اس وقت تک نہ مارو جب تک اسے یہ نہ کہہ دو کہ یہاں سے نکل جاؤ، اگر وہ جن ہوا تو وہاں سے نکل جائے گا۔ جنات سانپ کی شکل میں گھروں میں آتے ہیں۔ میں نے ذاتی طور پر تجربہ کر کے دیکھا کہ میں نے سانپ دیکھا اور میں نے اسے کہا کہ بھائی میں تمہیں کچھ نہیں کہتا، تم ہمیں کچھ نہیں کہا، یہاں سے نکل جا۔ اتنی دیر تھی کہ وہ آنکھوں سے ایک دم اوجھل ہو گیا۔ اس قسم کو بھی اپنے ذہن نشین کر لیں کہ جنات گھروں میں سانپوں کی شکل اختیار کرتے ہیں، اور جب گھر میں کسی سانپ کو دیکھیں تو اسے اس وقت تک نہ ماریں جب تک اسے یہ نہ کہے کہ یہاں سے نکل جاؤ بھائی، ہم تمہیں کچھ نہیں کہتے، تو ہمیں کچھ نہ کہے۔ اگر جن ہوا تو وہ وہاں سے نکل جائے گا، آنکھوں سامنے اوجھل ہو جائے گا۔ اگر وہ سانپ ہی ہوا تو پھر اسے مار دے، قتل کر۔ رسول اللہ فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کہ جب کوئی تم میں سے کھانا کھائے تو اسے چاہیے کہ اپنے دائیں ہاتھ سے کھائے، اور جب پیے تو اپنے دائیں ہاتھ سے پیے۔ کہ جب کوئی بندہ کھانا کھائے اور اس پر بسم اللہ نہ پڑھے، اللہ کا نام لے کر بسم اللہ کہہ کر اپنے آگے سے کھاؤ اور اپنے دائیں ہاتھ سے کھاؤ۔ اب ایک بندہ کھاتے ہوئے بسم اللہ نہیں پڑھتا، رسول اللہ فرماتے ہیں شیطان ساتھ آ کر بیٹھ جاتا ہے۔ الحمدللہ الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا۔ نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما، رب زدني علما رب زدنا علما۔ أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله، أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله،
وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون صدق اللہ العظیم۔ ہر قسم کے حمد و ثنا، تعریفات، تسبیحات اور تحلیلات اللہ مالک العلام ذوالجلال والاکرام کی ذات پاک کے لیے ہے، اور درود پاک امام الانبیاء احمد مجتبیٰ امام الحرمین امام القبلتین جد الحسنین امام اعظم امام دین رحمت للعالمین امام کل ختم الرسول رسول مکرم نبی معظم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک پر۔ سامعین محترم، گزشتہ ماہ آپ احباب کے سامنے ایک موضوع کا آغاز کیا تھا جو مضمون تھا جادو اور جنات۔ تو اس خطبہ جمعہ میں جادو کے حوالے سے مختصراً آپ احباب کے سامنے کچھ چیزیں بیان کی گئی تھیں، اور اس کا دوسرا حصہ تھا جنات کا۔ تو وہ انشاءاللہ الرحمن آج کوشش کریں گے کہ آپ احباب کے سامنے جو اللہ نے توفیق بخشی اس کا بھی ذکر کروں۔ میں ابتداً اللہ کے حضور دعا گو ہوں، اللہ مجھے حق بات کہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو کوئی سنایا جائے اس پر سب سے پہلے مجھ کو اور پھر آپ سب کو بغیر کسی کیل و کال اور بغیر کسی تعصب کے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ قرآن حکیم کی ایک آیت کریمہ میں نے تلاوت کی ہے، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، کہ ہم نے جنوں اور انسانوں کو فقط اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ علماء کرام عام طور پر اس آیت کو پڑھتے ہیں جس میں اللہ کی عبادت کرنا مقصود ہو، جس جمعہ میں یا جس تقریر میں، تو اس آیت کو سہارا لیتے ہیں کہ اللہ نے جنوں اور انسانوں کو فقط اپنی عبادت کے لیے ہی پیدا کیا ہے، تو اس لیے سب کو اللہ کی عبادت کرنی چاہیے۔ میں اس آیت کریمہ کو پڑھ کر اپنے اس مضمون کی طرف آپ کو لے جانا چاہتا ہوں کہ اللہ نے جہاں پر انسانوں کو پیدا کیا ہے عبادت کے لیے، وہاں اللہ کی ایک مخلوق جنات بھی ہیں جس کو اللہ نے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ یہ بات آپ کے سامنے ذکر کرنے کا مقصد صرف اتنا ہے کہ معاشرے میں کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو ٹوٹلی جنات کا انکار کر دیتے ہیں کہ کوئی جن شن کوئی کچھ بھی نہیں ہے، جبکہ اگر قرآن حکیم کی اس آیت پر غور کیا جائے تو اللہ نے جنات کا ذکر پہلے کیا ہے اور انسانوں کا ذکر بعد میں کیا۔ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، پہلے جنات کو
پھر انسانوں کو ذکر کر کے اللہ نے فرمایا ان کا مقصد میری عبادت ہے۔ اور قرآن حکیم کے ایک دوسرے مقام پر یہ صرف یہاں پر جن کو پہلے ذکر کر کے یہ بات کہنا کہ جن پہلے ہیں، کوئی مانے کوئی نہ مانے، لیکن قرآن حکیم کے ایک دوسرے مقام پر جب ہم پڑھتے ہیں تو اللہ اس مقام پر بیان فرماتے ہیں کہ ہم نے انسانوں کو پیدا کیا کھڑکتی ہوئی مٹی سے، اور جنوں کو اس سے قبل ہم نے لو والی آگ سے پیدا کیا۔ یعنی انسان بھی اللہ کی تخلیق ہے، لیکن انسانوں سے پہلے اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے جنوں کو بھی پیدا کیا۔ تو اس چیز کا انکار نہیں کیا جا سکتا کہ جنات نہیں ہیں، بلکہ جنات ہیں اور انسان سے پہلے ہیں۔ اور پھر اس کے ساتھ جنات کی انسان کے ساتھ دشمنی وہ بھی شروع دن سے چلتی آ رہی ہے۔ انشاءاللہ اس مضمون کو ہم آگے چلائیں گے۔ قرآن حکیم میں اللہ فرماتے ہیں کہ ان الشیطان لکم عدو فاتخذوہ عدوا، کہ بے شک شیطان تمہارا دشمن ہے، تم اسے اپنا دشمن سمجھو۔ وہ دشمن ہے، اللہ کہتے ہیں کہ شیطان دشمن ہے، انسانوں اسے اپنا دشمن جان لو۔ تو آج کے اس خطبہ جمعہ میں جس چیز کا ذکر کروں گا، پہلے میں اس کی تھوڑی سی ترتیب آپ احباب کے سامنے ذکر کر دوں تاکہ مسئلے کو سمجھنا آسانی ہو جائے اس میں، کہ آپ کو گھر بیٹھے اگر تھوڑا سا سوچیں تو آپ کو یاد آ جائے کہ ہم نے آج خطبہ میں کیا سنا تھا۔ تو سب سے پہلے تو ہم نے یہ بات واضح کرنی ہے کہ جنات کوئی مخلوق ہیں یا کوئی نہیں۔ اگر ہیں تو اس کی دلیل کیا ہے؟ دوسرے نمبر پر ہم اللہ کی عبادت، رکوع، سجدہ، قیام کرتے ہیں، اللہ کی تسبیح و تکبیر بیان کرتے ہیں، تو کیا جس طرح ہم اللہ کی تسبیح و تکبیر بیان کرتے ہیں، رکوع، سجود، قیام کرتے ہیں، کیا جنات بھی اسی طرح اللہ کی عبادت میں لگے ہوئے؟ اللہ نے انہیں اس چیز کا حکم دیا ہے۔ اور تیسرے نمبر پر کہ ہم کھاتے بھی ہیں، کیا جنات بھی کھاتے ہیں؟ ہماری نسل کشی ہوتی ہے، شادیاں ہوتی ہیں، اولادیں ہوتی ہیں، کیا جنات بھی ایسے ہیں کہ جن کی شادیاں ہوں اور ان کی بھی آگے اولاد ہو؟ یہ ساری چیزیں آج کے خطبہ جمعہ میں مختصراً آپ احباب کے سامنے ذکر کروں گا، تاکہ کچھ شکوک و شبہات ہیں جو لوگوں کے ذہنوں میں پائے جاتے ہیں وہ دور ہو جائیں۔ ظاہر ہے جب آپ اللہ ایک تو فرماتے ہیں کہ شیطان دشمن ہے، اسے دشمن سمجھو، تو دوسری طرف ایک طبقہ ہے جو کہتے ہیں جنات ہے ہی کوئی نہیں۔ اگر جنات نہیں ہیں تو پھر اسے دشمن کیسے سمجھیں گے؟ اگر ہے ہی نہیں تو پھر دشمن کیسے مانیں؟ تو پھر تو وہ ظاہر ہے تکلیف دے گا۔ تو ہم نے پہلے جنات کی تخلیق کو ماننا ہے کہ جنات ہیں، پھر جنات ہیں تو پھر ان جنات میں سے شیاطین جن جو ہیں وہ ہمارے دشمن ہیں، ہم اسے دشمن سمجھیں تو پھر انشاءاللہ دشمنی سمجھنے میں کوئی فائدہ ہوگا۔ تو قرآن حکیم کے اس مقام پہ اللہ فرماتے ہیں کہ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ ہم نے جنوں کو بھی پیدا کیا اپنی عبادت کے لیے، انسانوں کو بھی اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا۔ تو اس آیت سے بھی واضح ہے کہ اللہ نے جنات کو پیدا کیا ہے، اور جن جو ہے وہ اس نکلا ہے، اس کا مادہ ہے جیم نون نون۔ جس طرح قرآن حکیم میں اللہ فرماتے ہیں کہ فلما جن علیہ اللیل رآ کوکبا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے واقعہ میں کہ جب ان پر رات نے اپنا اندھیرا کر لیا، یا جن عربی زبان میں جن کو جن اس لیے کہا جاتا ہے کہ وہ ہماری آنکھوں سے اوجھل ہوتے ہیں، وہ ہمیں دیکھتے ہیں، ہم انہیں نہیں دیکھ سکتے۔
قرآن حکیم میں اللہ فرماتے ہیں کہ انہو یراکم ہوا وقبیلہ من حیث لا ترونہم۔ اللہ فرماتے ہیں کہ جن اور اس کی پارٹی، اس کی جو لوگ ہیں، اس کے ساتھ اس کی ٹیم ہے، وہ تمہیں ایسی ایسی جگہوں سے دیکھتے ہیں جہاں پر تم انہیں نہیں دیکھ سکتے۔ یعنی جن کو جن اس لیے کہتے ہیں کہ جن ہمیں نظر نہیں آتے، وہ ہماری آنکھوں سے اوجھل ہوتے ہیں۔ اور عربی زبان میں جنین اس بچے کو کہا جاتا ہے جو اپنے ماں کے رحم میں ابھی ہوتا ہے چھپا ہوا، تو وہ نظر نہیں آتا، تو اس بچے کو جنین کہا جاتا ہے، کیونکہ وہ آنکھوں سے اوجھل ہے، نظر نہیں آ رہا۔ تو جن کو جن اس لیے کہتے ہیں کہ وہ ہماری آنکھوں سے اوجھل ہے۔ انہو یراکم ہوا وقبیلہ من حیث لا ترونہم۔ جنات اور اس کی پارٹی، اس کی فیملی، اس کے گروہ تمہیں ایسی ایسی جگہوں سے دیکھتے ہیں جہاں پر تم انہیں نہیں دیکھ سکتے۔ یعنی جنات ہیں لیکن ہماری آنکھوں سے اوجھل ہے۔ اور اللہ کی طرف سے ایک مخلوق ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا سہارا لیتے ہوئے اپنی بات کو آگے بڑھاتا ہوں۔ رسول اللہ فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، خلقت الملائکۃ من نور۔ اللہ کی ایک مخلوق ہے، جسے ملائکہ کہتے ہیں، فرشتے ہیں۔ رسول اللہ فرماتے ہیں کہ خلقت الملائکۃ من نور۔ اللہ کی مخلوق جو فرشتے ملائکہ ہیں وہ اللہ نے نور سے پیدا کیے۔ وَخُلِقَ الْجَانُ مِن نَارٍ۔ اور ایک مخلوق ہے جنات، جنہیں اللہ نے آگ سے پیدا فرمایا۔ وَخُلِقَ آدَمُ مِمَّا وُصِفَ لَكُمْ۔ اور ایک مخلوق انسان ہے، آدم ہے، جس کی پیدائش کے بارے میں آپ کو بتلا دیا گیا۔ یعنی اس حدیث میں 3 مخلوقوں کا ذکر کیا گیا۔ خلقت الملائکۃ من نور، اللہ نے ملائکہ کو، فرشتوں کو اپنے نور سے پیدا کیا۔ وخلق الجان من نار، اور اللہ نے ایک مخلوق جنات ہیں جسے آگ سے پیدا کیا۔ وخلق آدم مما وصف لکم، اور آدم کو جس چیز سے پیدا کیا وہ آپ کو بتلا دیا گیا۔ دوسرے مقامات پر حضرت آدم علیہ السلام یا انسان کے بارے میں بتلا دیا کہ انسان کس چیز سے بنایا گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنات کی تخلیق کے حوالے سے بیان فرمایا۔ اور رسول اللہ کی ایک حدیث ہے کہ الجن ثلاثۃ اصناف۔ جس طرح جن ایک مخلوق ہے نا، جس طرح فرشتے مخلوق ہیں، اور اسی طرح جو ہے وہ انسان بھی اللہ کی مخلوق ہے، اسی طرح جن بھی اللہ کے مخلوق ہیں، اسی طرح جنات کی قسمیں بھی بیان کی گئی حدیث میں کہ جنوں کی کتنی قسمیں ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الجن ثلاثۃ اصناف۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ جنوں کی 3 قسمیں ہیں۔ الجن ثلاثۃ اصناف، جنوں کی 3 قسمیں ہیں۔ صنف یطیر فی الہواء، جنوں کی ایک قسم ہے کہ جو ہواؤں میں اڑنے والے ہیں، یعنی پرندوں کی طرح۔ آپ کسی جن کو دیکھیں گے کہ وہ الو کی شکل بنایا ہوا ہے، کسی کو دیکھیں گے کہ وہ کوے کی شکل میں ہے، کسی کو دیکھیں گے وہ چیل کی شکل میں ہے۔ یعنی وہ جن، ان کی ایک قسم ہے جو ہواؤں میں اڑنے والے ہیں۔ کس طریقے سے اڑتے ہیں یہ اللہ کی منشا، اللہ جس طرح چاہے انہیں اڑا لے، لیکن ایک قسم ہے کہ وہ ہواؤں میں اڑنے والے ہیں، وہ جنوں کی ایک قسم ہے۔ وصنف حیات وکلاب، اور جنوں کی دوسری قسم ہے حیات وکلاب، سانپوں کی طرح اور کتوں کی طرح، یعنی جانوروں کی صورت اختیار کرتے ہیں۔ وصنف یہلون ویزعنون، اور تیسری قسم جنات کی ہے کہ جو خانہ بدوشوں کی طرح زندگی گزارتے ہیں۔ دوبارہ سمجھ لیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الجن ثلاثۃ اصناف، جنوں کی 3 قسمیں ہیں۔ صنف یطیر فی الہواء، ایک قسم جنوں کی کہ وہ ہواؤں میں اڑنے والے ہیں۔ وصنف حیات وکلاب، دوسری قسم سانپوں کی شکلوں والے اور
کتوں کی شکل والے، وصنفن یحلون ویزانون، تیسری قسم جو ہے وہ خانہ بدوشوں کی طرح زندگی گزارنے والے. یعنی جنات اللہ کی مخلوقات میں سے ایک مخلوق بھی ہیں، اور پھر آگے جنات کی قسمیں بھی ہیں، اور جنات بھی اسی طرح اللہ کی عبادت کے لیے بنائے گئے ہیں جس طرح کہ انسان اللہ کی عبادت کرتے ہیں. قرآن حکیم کا ذرا مطالعہ کریں. اللہ فرماتے ہیں جس وقت اللہ نے سیدنا آدم علیہ السلام کو بنانے کا ارادہ کیا تو اللہ نے فرشتوں کو بٹھا لیا، تو فرشتوں سے اللہ نے مشورہ لیا. قرآن میں اللہ فرماتے ہیں وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قالوا وتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك. جب اللہ نے سیدنا آدم علیہ السلام کو بنانے کا ارادہ کیا تو اللہ نے فرشتوں سے کہا انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں زمین میں اپنا ایک نائب بنانا چاہتا ہوں. تو فرشتوں نے آگے سے کہا اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء، اللہ تو زمین میں ایسا انسان بنانا چاہتا ہے، ایسا نائب، ایسا خلیفہ بنانا چاہتا ہے جو قتل غارت کرے گا، فساد برپا کرے گا، لڑائیاں جھگڑے کرے گا. اللہ فرماتے ہیں جو مجھے پتا ہے تمہیں نہیں پتا. فرشتوں نے آگے سے جب کہا نا کہ یا اللہ کیوں بناتا ہے اس انسان کو، یہ تو فساد برپا کریں گے. وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ، جو بات ذکر کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ فرشتوں نے اللہ سے کہا اللہ انسان کیوں بناتا ہے، حالانکہ ہم تیری تقدیس بھی بیان کرتے ہیں، تیری تکبیر بھی بیان کرتے ہیں. اللہ ہم تھوڑے ہیں تیری عبادت کرنے کے لیے، پھر تو انسان بنا رہا ہے. معلوم کیا ہوا کہ فرشتے اللہ کی تسبیح و تکبیر بیان کرتے، اللہ کی عبادت کرتے ہیں. فرشتے اللہ کے سامنے قیام کرتے ہیں، رکوع کرتے ہیں، سجود کرتے ہیں. ایک حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ زمین پر ایک گھر ہے جسے بیت اللہ کہا جاتا ہے، وہ پوری زمین کا سنٹر. آسمانوں پر ایک گھر جو فرشتوں کے لیے، فرشتوں کے لیے بنایا گیا، اسے بیت المعمور کہتے ہیں. اس گھر میں جہاں فرشتے اللہ کی عبادت کی غرض سے داخل ہوتے ہیں، 70,000 فرشتہ روزانہ بیت المعمور میں عبادت کی غرض سے داخل ہوتا ہے. جو ایک مرتبہ داخل ہو گیا قیامت تک اس کا نمبر دوبارہ نہیں آئے گا. معلوم کیا ہوا کہ فرشتے بھی اللہ کی عبادت میں وقت گزارتے ہیں. جس طرح انسان ایک مخصوص پوائنٹ پر مخصوص مسجد میں آ کر اپنا سجدہ اللہ کے سامنے دیتے ہیں، فرشتے بھی اللہ کے سامنے جھکتے ہیں، فرشتے بھی رب کے سامنے رکوع و سجود کرتے ہیں. اور فرشتوں نے خود کہا اللہ تو انسان کیوں بنانا چاہتا ہے، وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ، اللہ ہم تھوڑے ہیں تیری تسبیح و تکبیر بیان کرنے والے. فرشتے بھی اللہ کی عبادت کریں، انسان بھی اللہ کی عبادت کریں. اور اللہ قرآن میں فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، ہم نے جن اور انسانوں کو فقط اپنی عبادت کے لیے بنایا. انسان بھی اللہ کی عبادت کرتے ہیں، فرشتے بھی اللہ کی عبادت کرتے ہیں، اور جنات بھی اللہ کی عبادت کرتے ہیں. اور زمین پر آسمانوں میں ہر چیز رہنے والی اپنے اپنے انداز میں اللہ کی تسبیح و تکبیر صبح و شام بیان کرتی. کوئی چیز ایسی نہیں جو اللہ کی تسبیح و تکبیر سے غافل ہو، ہر چیز اپنے انداز میں اللہ کی تسبیح و تکبیر بیان کرتی. تو اسی طرح جنات بھی کرتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حدیث بیان کی کہ جنات کی 3 قسمیں ہیں، ان قسموں کو سمجھیں. ایک قسم ہے ہواؤں میں اڑنے والی، ایک قسم ہے سانپوں اور کتوں کی شکل اختیار کرنے والی، ایک ہے خانہ بدوشوں والی. یہ ساری چیزیں صرف اس لیے ذکر کرتا ہوں کیونکہ اللہ قرآن میں فرماتا ہے کہ ان شیطان لکم عدو فاتخذوہ عدوا، لوگو شیطان دشمن ہے تمہارا، اسے جانو اپنا دشمن. دشمن کو سمجھنے کے لیے اس کی قسموں سے واقف ہونا چاہیے. ایک صحابی کی نئی نئی شادی ہوئی
تو صحابی کہیں باہر نکلے، واپس آئے تو ان کی بیوی نے پردے کا خیال نہ کیا اور گھر سے باہر کھڑی ہوئی دہلیز پر۔ صحابی رسول کی شادی ہوئی، اور شادی کے بعد صحابی رسول گھر سے کہیں گئے اور واپس آئے تو دیکھتے کیا ہے کہ ان کی بیوی دروازے کے باہر کھڑی ہے اور پردے کا خیال نہیں کیا۔ صحابی رسول نے اپنی بیگم کو دیکھا تو دیکھ کر غصے سے لال پیلے ہو گئے اور کہنے لگے، بیگم کون سی چیز ہے جس نے تجھے گھر سے باہر کھڑے ہونے پر مجبور کر دیا؟ گھر سے باہر کیوں ہے؟ تو خاتون نے اشارہ کیا کہ پہلے اندر جا کر دیکھو تو صحیح۔ صحابی رسول جب گھر کے اندر جاتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ ایک اژدہا اپنا پھن نکالے ہوئے ان کے گھر کے اندر بیٹھا، ایک سانپ اپنا پھن پھیلائے ہوئے ان کے گھر کے اندر بیٹھا ہے۔ تو سمجھ گئے کہ بیگم تو اس لیے گھر سے باہر نکلی ہے کہ سانپ آ گیا۔ اب اس صحابی نے اس سانپ پر وار کیا، اسے مارنے کی غرض سے۔ حدیث میں آتا ہے پتہ کوئی نہیں صحابی پہلے مرا ہے یا سانپ پہلے مرا ہے، فیصلہ کرنا مشکل ہو گیا۔ سانپ بھی مر گیا، صحابی بھی مر گئے۔ رسول اللہ فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، جب اپنے گھروں میں سانپ دیکھو تو اسے اس وقت تک نہ مارو جب تک اسے یہ نہ کہہ دو کہ یہاں سے نکل جاؤ۔ اگر وہ جن ہوا تو وہاں سے نکل جائے گا، کیونکہ جنات سانپ کی شکل میں گھروں میں آتے ہیں۔ اور میں نے ذاتی طور پر تجربہ کر کے دیکھا کہ میں نے سانپ دیکھا اور میں نے اسے کہا کہ بھائی میں تمہیں کچھ نہیں کہتا، تم ہمیں کچھ نہیں کہا، یہاں سے نکل جا۔ اتنی دیر تھی کہ وہ آنکھوں سے ایک دم اوجھل ہو گیا۔ تو گھریلو جو سانپ ہے، وہ دوسری جو قسم ہے، میں نے آپ احباب کے سامنے رسول اللہ کی حدیث بیان کی کہ وہ صنفٌ حیات و کلاب، کہ جنوں کی ایک قسم ہے جو سانپوں کی شکل اختیار کر کے رہتے ہیں اور کتوں کی شکل اختیار کر کے رہتے ہیں۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے کہ جو جن ہے وہ اس کی جو محبوب شکل ہے وہ کتے کی شکل اختیار کرتا ہے، اور پھر کتے میں کالے کتے کی شکل زیادہ دھاری جاتی ہے جنات میں۔ تو اس قسم کو بھی اپنے ذہن نشین کر لیں کہ جنات گھروں میں سانپوں کی شکل اختیار کرتے ہیں، اور جب گھر میں کسی سانپ کو دیکھیں تو اسے اس وقت تک نہ ماریں جب تک اسے یہ نہ کہے کہ یہاں سے نکل جاؤ بھائی، ہم تمہیں کچھ نہیں کہتے، تو ہمیں کچھ نہ کہے۔ اگر جن ہوا تو وہ وہاں سے نکل جائے گا، آنکھوں سامنے اوجھل ہو جائے گا۔ اگر وہ سانپ ہی ہوا تو پھر اسے مار دے، قتل کر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہماری ہر موقع پر رہنمائی فرماتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں باقی چیزوں کا ذکر کیا وہاں پر جگہ جگہ پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں باخبر کیا کہ شیطان کی چالوں سے بچتے رہنا، شیطان کی چالوں سے بچتے رہنا۔ شیطان ہر وقت تمہارے اوپر وار کرتا ہے۔ اور شیطان نے قسم کھائی تھی نا، جب اللہ نے آدم علیہ السلام کو بنا دیا تھا اور پھر فرشتوں کو بلایا اور کہا آدم کے لیے سجدہ ریز ہو جاؤ۔ قرآن کا ایک مقام ہے جو تلاوت کرنے لگا ہوں، اللہ فرماتے ہیں وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ، جب ہم نے کہا فرشتوں آدم کے لیے سجدہ ریز ہو جاؤ، فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ، سارے سجدہ ریز ہو گئے مگر ابلیس نے انکار کر دیا۔ اور ابلیس جنات میں سے تھا، ان ابلیس کان من الجن، ابلیس جو ہے جس کا نام ابلیس ہے وہ جنوں میں سے ہے۔ جو اللہ نے مخلوقات بنائی نا کہ خلقت الملائکۃ من نور وخلق الجان من نار وخلق آدم مما وصف لکم، اللہ نے فرشتوں کو نور سے بنایا، اللہ نے جنات کو آگ سے بنایا۔ یہ جو جنات ہیں یہ ابلیس بھی جنات میں سے ہے۔ اور شیطان جو ہم ذکر کرتے ہیں شیطانیت خصلت ہے، کوئی الگ مخلوق کوئی نہیں ہے، مخلوق جنات ہے۔ شیطانیت خصلت ہے جو انسانوں میں بھی پائی جاتی ہے، جنوں میں بھی پائی جاتی ہے۔
بہرحال اللہ فرماتے ہیں وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ، جب ہم نے کہا فرشتوں کے لیے آدم کے لیے سجدہ ریز ہو جاؤ، فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ، سارے کے سارے سجدہ ریز ہو گئے مگر ابلیس نے انکار کر دیا. ابا واستکبر وکان من الکافرین، انکار بھی کیا تکبر بھی کیا، کافروں میں سے ہو گیا. ایک انکار کیا پھر تکبر کیا، تکبر کرا پھر انکار کر بیٹھا، اللہ فرماتے ہیں کہ کافروں میں سے ہو گیا. سجدہ کہا اللہ نے کرو آدم کو، انکار کر بیٹھا تکبر میں آ کے. وہ تکبر کیا تھا؟ اس کے ذہن میں بات کیا تھی کہ میں کیوں سجدہ کروں آدم کو؟ ابھی پیدا ہوا ہے، پہلے تو جن تھا نا، بعد میں پیدا ہوا ہے. اللہ کہتا ہے اسے سجدہ کرو، میں کیوں کروں؟ ذہن میں ایک بات آئی. وہ بات کیا ہے؟ انا خیر من، انا خیر من، میں اس سے بہتر ہوں. یہ بات بہت بڑی ہے. انا خیر من، میں اس سے بہتر ہوں. وہ تو اس نے کہا تھا نا. آج بھی اگر کوئی بندہ کسی کو دیکھ کر یہ کہنا کہ انا خیر من، میں اس سے بہتر ہوں، کوئی نہیں بہتر. عاجزی اختیار کرے، اپنے آپ کو گھٹیا اور حقیر سمجھیں، کسی سے بہتر مت جانیں. میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی پڑھی اور کئی موقع پر میں صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی حالات زندگی کو پڑھ کر دیکھ چکا ہوں کہ صحابہ یہ کہتے ہیں کہ ہم نہیں کہتے کہ ہم بہتر ہیں. یہ بات بہت بڑا جملہ ہے کہ انا خیر من، کہ میں اس سے بہتر ہوں. آسمان سے اگر آواز آئے نا، شاید امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے کہ اگر آسمان سے آواز آئے کہ اللہ کہے کہ میں نے ساروں کو معاف کر دیا ہے اپنی مخلوقات میں سے، صرف ایک کو نہیں معاف کیا، تو عمر کہتے ہیں وہ میں سمجھوں گا اپنے آپ کو صحیح کر لے، شاید وہ ایک تو ہی نہ ہو. شیطان نے کہا انا خیر من، میں اس سے بہتر ہوں. اللہ تو نے میرے سامنے آدم کو بنایا، مجھے کہتا ہے سجدہ ریز ہو جا، میں سجدہ ریز نہیں ہونے والا. کس لیے؟ تکبر کیا کیا؟ اگر آگ زمین پر جلائی جائے، اللہ تو نے مجھے آگ سے بنایا، آگ زمین پر جلائی جائے، اس کا کام ہے خصلتہ اوپر کی طرف جاتی ہے. مٹی زمین سے اوپر کی طرف پھینکی جائے وہ زمین پر آتی ہے. مٹی کو نا گلیل سے اوپر پھینکو تو وہ کتنا اوپر جائے گی، آخر گرے گی زمین پر. آگ کھٹ کے اس میں جا کر جلاؤ تو آگ اوپر کی. شیطان کہتا ہے اللہ میں بہتر ہوں، مجھے آگ سے بنایا ہے، آگ کا کام ہے اوپر جانا، یہ مٹی سے بنا کے اسے کہتا ہے کہ سجدہ کرو، مٹی کا کام ہے نیچے آنا، میں کیوں کروں؟ ابا واستکبر وکان من الکافرین، انکار کیا تکبر کیا، کافروں میں سے ہو گیا. اللہ اکبر، اللہ کے حکم کی نافرمانی، اللہ کے حکم کو ماننے سے انکار کر بیٹھا. اللہ نے جنت سے نکالا زمین پر، اب جنتی لباس اتار دیا. اللہ نے بابا جی آدم سے کہا اے آدم آپ بھی آپ کی بیوی بھی اب جنت میں رہو، آپ بھی آپ کی بیوی بھی جنت میں رہو اور جتنا مرضی کھاؤ، جہاں سے مرضی کھاؤ، کوئی روک نہیں کوئی ٹوک نہیں. بس ایک بات ہے کہ یہ ایک درخت ہے نا جو اس کا پھل نہیں کھانا. اللہ فرماتے ہیں اسکن انت وزوجک الجنہ وکلا منہا رغدن حیث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتکونا من الظالمین. اللہ اکبر. اللہ فرماتے ہیں آدم انت وزوجک الجنہ، تو اور تیری بیوی جنت میں رہو، جہاں چاہو جہاں کہو. ولا تقربا هذه الشجرة، اس درخت کے قریب نہ جانا. فتکونا من الظالمین، ظالموں میں سے ہو جاؤ گے. اب شیطان خیر خواہ بن کے پہلے اما ہوا کے پاس گیا. بی بی جی پتہ ہے اللہ نے کیوں روکا ہے اس درخت کو کھانے سے؟ قرآن میں الفاظ ہیں کہ شیطان خیر خواہ کی شکل اختیار، ایک بزرگ کی شکل بنا کے، اللہ نے طاقت تو دی ہے نا اسے شکل بدلانے کی، وہ جیسی شکل مرضی اختیار کر کے آ جائے.
وَقَاسَمَهُمَا إِنِّي لَكُمَا لَمِنَ النَّاصِحِينَ، ایک بزرگ کی شکل بن کے وہ آیا دونوں کے پاس اور آ کر کہتا ہے میں تو تمہارا بڑا خیر خواہ ہوں، میری بات سمجھو، اللہ نے پتہ ہے تمہیں اس درخت کا پھل کھانے سے کیوں روکا ہے، اس درخت کے پھل میں کوالٹی ہے، جو کھاتا ہے پکا وارث ہی بن جاتا ہے، تو اللہ نے تمہیں نکالنا ہے یہاں سے۔ دشمنی شروع ہو گئی، کب سے؟ سیدنا آدم علیہ السلام کی تخلیق سے، سجدہ کرنے کے وقت سے شیطان سے دشمنی شروع ہو گئی، اور آدم علیہ السلام سے دشمنی اس وقت سے جب اللہ نے فرشتوں کو کہا کہ سجدہ کرو، ابلیس نے انکار کر دیا۔ اور میرے آپ کے ساتھ کیوں دشمنی ہے بھائی؟ آدم کو کہا تھا نا، فرشتوں کو کہا تھا سجدہ کرو، تو سجدہ کر لیا جنہوں نے، ان کی دشمنی کو نہیں، جس نے نہیں کیا ان کی دشمنی ہو گئی۔ آدم سے تو دشمنی سمجھ آتی ہے، میرے ساتھ کیا دشمنی ہے، آپ کے ساتھ کیا دشمنی ہے؟ کئی سو سال گزر گئے، ہزاروں سال گزر گئے، ہمارے ساتھ کیا دشمنی ہے؟ اور کب سے ہے؟ جب سے میں پیدا ہوا ہوں شیطان میرا دشمن ہے۔ جب سے آپ پیدا ہوئے ہیں یا قیامت تک پیدا ہونے والا آخری بچہ جس دن پیدا ہوتا ہے، شیطان سے اس کی دشمنی آٹومیٹک شروع ہو جاتی ہے۔ کیسے؟ غور کریں اس بات پر۔ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو بچہ ایک چیخ مارتا ہے، روتا ہے نا، سارے بچے روتے ہیں۔ جب کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے تو پیدا ہوتے وقت ایک بچہ چیخ مار کر روتا ہے، کبھی سوچا ہے وہ کیوں روتا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پیدا ہوتے وقت وہ بچہ اس لیے روتا ہے کہ شیطان اس پر اپنا ٹھپا مارتا ہے، اس پر اپنی پنچ لگاتا ہے، اس پنچ کے لگانے کی وجہ سے بچہ روتا ہے۔ رسول اللہ فرماتے صلی اللہ علیہ وسلم، شیطان کی اس مور، اس پانچ، اس ٹھپے سے دنیا میں کوئی بھی نہیں بچا ماں سوائے دو کے۔ دو پر اس کی پنچ نہیں لگی۔ وہ دو کون سے؟ ایک حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ایک ان کی والدہ۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ایک ان کی والدہ، شیطان نے ان پر اپنا ٹھپا نہیں لگایا، باقی دنیا میں ہر انسان اس پر شیطان کا پنچ لگا ہے۔ اور تیسرے نمبر پر دو تو وہ ہو گئے نا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ایک حضرت مریم صدیقہ، عیسیٰ اور ان کی والدہ، اور تیسرے نمبر پر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ کے ساتھ جو جن پنچ لگانے والا تھا آپ کے ساتھ تھا، وہ آپ پر ایمان لے آیا۔ یعنی پوری کائنات میں صرف 3 لوگ تھے، ایک سیدنا عیسیٰ علیہ السلام، ایک ان کی والدہ، اور ایک محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ جو آپ کے ساتھ جن تھا وہ آپ پر مسلمان ہو گیا، اسلام قبول کر لیا اس نے، وہ مسلمان ہو گیا۔ ان 3 کے علاوہ دنیا میں کوئی بندہ نہیں بچا جو اس کی پنچ سے بچا ہو۔ تو شیطان کی دشمنی تو پہلے دن سے شروع ہو جاتی ہے۔ اللہ ایسے ہی نہیں کہتا کہ ان الشیطان لکم عدو فاتخذوہ عدوا، شیطان دشمن ہے تمہارا، سمجھو اسے اپنی دشمنی کے لیے سمجھ لو کہ یہ دشمن ہر موقع پر وار کرے گا۔ اور شیطان نے جب اسے اللہ نے جنتی لباس اتار کر نکال دیا تھا تو شیطان نے اللہ سے ریکویسٹ کی تھی، یا اللہ اب تو نے مجھے نکال تو دیا ہے، لیکن اللہ ایک التجا ہے میری جاتے جاتے، یا اللہ وہ پوری کر دے۔ اللہ نے فرمایا بولو کیا مانگتے ہو؟ تو کہتا ہے یا اللہ مجھے قیامت تک زندگی دے دے، قیامت تک مہلت دے دے، میں ہر سیدھے راستے پر آؤں گا ابن آدم کے سامنے، اس کے آگے سے، اس کے پیچھے سے، اس کے دائیں سے، اس کے بائیں سے، اس کے اوپر سے، ہر طرف سے آ کر اسے میں راہ راست سے روکنے کی کوشش کروں گا اور اسے جہنم کی طرف لے کر جاؤں گا، جس کی وجہ سے میں جہنم میں جا رہا ہوں یا مجھے دھتکارا گیا۔ اللہ نے فرمایا جا، تجھے قیامت تک مہلت ہے، جو میرے بندے ہیں وہ تیرے برگلانے میں نہیں آئیں گے، جو میرے بندے ہیں وہ تیرے برگلانے میں نہیں آنے والے۔ شیطان کی دشمنی اس دن سے، اور ہمارے ساتھ دشمنی جب سے ہم پیدا ہوئے، اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف مواقع پر بیان کر دیا کہ شیطان کی چالوں سے بچتے رہو۔ کس کس موقع پر؟
آپ کھانا کھاتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں، بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا اکل احدکم فلیاکل بیمینہ وَإِذَا شَرَبَ أَحَدُكُمْ فَلْيَشْرَبْ بِيَمِينِهِ۔ رسول اللہ فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کہ جب کوئی تم میں سے کھانا کھائے تو اسے چاہیے کہ اپنے دائیں ہاتھ سے کھائے، اپنے دائیں ہاتھ سے کھائے، اور جب پیے تو اپنے دائیں ہاتھ سے پیے۔ اب حدیث کا اگلا ٹکڑا ذرا غور کریں، آپ فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَأْكُلُ بِشِمَالِهِ وَيَشْرَبُ بِشِمَالِهِ، کیونکہ شیطان جو ہے وہ بائیں ہاتھ سے کھاتا ہے اور بائیں ہاتھ سے پیتا ہے۔ اور ایک حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب کوئی بندہ کھانا کھائے اور اس پر بسم اللہ نہ پڑھے، حدیث میں آتا ہے کل بیمینک وکل مما یلیک، اللہ کا نام لے کر بسم اللہ کہہ کر اپنے آگے سے کھاؤ اور اپنے دائیں ہاتھ سے کھاؤ۔ اب ایک بندہ کھاتے ہوئے بسم اللہ نہیں پڑھتا، رسول اللہ فرماتے ہیں شیطان ساتھ آ کر بیٹھ جاتا ہے، اس کے ساتھ شیطان کھانا شروع کر دیتا ہے۔ اب ایک بچہ یا ایک آدمی جس کی بھوک 2 روٹیوں کی ہے، وہ بیٹھے 4 5 6 کھا جاتا ہے۔ اور ایک فیس بک پر پچھلے سالوں میں ویڈیو چلی ہوئی تھی کہ ایک بندہ بیٹھے بیٹھے 2 دیگیں کھا جاتا ہے۔ مجھے حضرت یوسف پسروری صاحب نے فون کیا کہ یار یہاں پر ایک بندہ ہے جو 2 دیگیں کھا جاتا ہے، بیٹھ کے کسی شادی پہ جاتا ہے تو لوگ اسے نکال دیتے ہیں، ہم آئے ہوئے ہیں وہاں پہ، وہ بیٹھے بیٹھے 2 دیگیں کھا جاتا ہے اور اوپر سے 2 ڈالے بوتلوں کی بھی پی جاتا ہے۔ مجھے انہوں نے نکال کی، میں نے کہا حضور آپ نہ اس کے پاس کھڑے اور اسے کو بسم اللہ پڑھ کے کھا، اگر بسم اللہ پڑھ کے کھائے گا تو پھر سمجھ آئے گی۔ اب ایک بندہ کھاتے ہوئے بسم اللہ نہیں پڑھے گا، وہ ایک چھوڑ کے 10 کھا لے، اس میں اس کا پیٹ نہیں، وہ کہیں اور جا رہا، اس کے ساتھ کھانے والا ایسا ہے کہ جو کوئی کھائے جا رہا ہے اس میں برکت نہیں ہے۔ اور رسول اللہ فرماتے ہیں بسم اللہ کہہ کر کھاؤ، اگر بھول جاتے ہو، ظاہر شروع میں بسم اللہ نہیں پڑھی، بندہ بھول گیا، کھانا شروع کر دیا ہے، شیطان ساتھ کھا رہا ہے۔ اب حدیث کے الفاظ ہے، اس کا ترجمہ ہے، اللہ کے رسول فرماتے ہیں تمہیں درمیان میں یاد آیا تو تم دعا پڑھو بسم اللہ اول و آخر، یا اللہ میں شروع کرتا ہوں شروع سے بھی اور اس کے آخر میں بھی اللہ کا نام لے کر۔ حدیث میں آتا ہے شیطان الٹی کر دیتا ہے، شیطان الٹی کر دیتا ہے۔ اور یہاں پر اتنے سیانے ہیں کہتے ہیں وہ الٹی کرتا ہے تو کہاں پہ کرتا ہے؟ پھر اتنا کافی ہے ایک مومن کے لیے کہ محمد الرسول اللہ نے فرما دیا تو ان کی بات آخر ہے، ہمیں کوئی تلاش کی ضرورت نہیں کہاں پر کرتا ہے، اللہ کے رسول نے کہہ دیا تو بس کہہ دیا۔ آپ نے فرمایا تم کھاتے ہوئے بسم اللہ درمیان میں پڑھتے ہو، تو شیطان جو کھا رہا تھا اس نے الٹی کر دی، بس کر دی، اس نے کہاں پہ کی، کس جگہ پہ کی، کیوں کی، اس کا ہمیں نہیں پتہ، محمد الرسول اللہ نے فرما دیا۔ سارا جہان غلط ہو سکتا ہے پر محمد کی زبان غلط نہیں ہو سکتی صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو کھانے کے موقع پر، اور ایک اور حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں، بیان کرتے ایک رات ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ تھے، سفر میں رات ہم نے رسول اللہ کے ساتھ گزارنی تھی۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود حدیث کے راوی بیان کرتے ہیں کہ ہم رسول اللہ کے ساتھ صلی اللہ علیہ وسلم کہ اچانک اللہ کے رسول ہم سے غائب ہو گئے، ہم آپ کے ساتھ تھے، یعنی کافی سارے صحابہ تھے، کہ اچانک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے دیکھا کہ ہم سے غائب ہو گئے، پتہ نہیں کہاں گئے۔ کہتے ہیں ہم نے وادیوں میں، گھاٹیوں میں بڑا تلاش کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو، لیکن اللہ کے رسول ہمیں کہیں نظر نہیں آئے۔ اللہ اکبر۔ ہمارے ذہنوں میں بڑے بڑے خیال آئیں کہ اللہ کے رسول کہاں چلے گئے، خیال آئے کہ کسی نے اغوا کر لیا، نعوذ باللہ کسی نے قتل کر دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ کہتے ہیں ساری رات ہم رسول اللہ کو تلاش کرتے رہے، اللہ کے رسول ہمیں کہیں نظر نہ آئے۔ ہماری رات وہ ایسی گزری کہ زندگی میں کبھی کسی نے ایسی کوئی مشکل رات گزاری ہو جیسی ہم نے گزاری ہے۔ کہتے ہیں رات گزر گئی ہماری تلاش کرتے کرتے، یہاں تک کہ صبح کی روشنی جب طلوع ہوئی تو ہم نے دیکھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک طرف سے آ رہے ہیں، رسول اللہ ایک طرف سے آ رہے ہیں۔
ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو اللہ کے رسول سے سارا ماجرا بیان کیا. اللہ کے رسول آپ کہاں چلے گئے تھے؟ ہماری تو ساری رات ایسے گزری ہے کہ پریشانی کے عالم میں شاید ہی اتنی پریشانی کی زندگی میں کبھی کسی نے رات گزاری ہو جیسے ہم نے گزاری ہے. اللہ کے رسول آپ کہاں گئے تھے؟ رسول اللہ فرماتے ہیں کہ جنوں میں سے کوئی جن آئے تھے جو مجھے اپنے ساتھ لے کر چلے گئے تھے. جنوں میں سے کوئی جن آئے تھے مجھے بلانے کے لیے اور مجھے اپنے ساتھ لے گئے. اور پھر جب میں وہاں پر گیا ان کے پاس، ان کی جگہوں پہ جہاں پہ وہ رہتے، تو انہوں نے مجھ سے پھر کچھ چیزیں سیکھنا شروع کر دیں. اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ وہ مجھے کہتے ہیں اللہ کے رسول ہمارے کھانے کے لیے ذرا چیزیں متعین کر دیں، ہمارے پینے کے لیے، ہمارے جانوروں کے لیے، ہمارے جو ہے نا وہ رہن سہن کے بارے میں آپ ہمیں چیزیں بیان کر دیں. رسول اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے ان کے کھانے کے لیے جو چیز متعین کی وہ فرمایا کہ ہڈیاں ہر حلال جانور کی جسے ذبح کیا جائے اللہ کے نام پہ، اس کی ہڈی تمہاری خوراک ہے. ہر حلال جانور جس کو ذبح کر کے حلال کیا جائے اس جانور کی ہڈی تمہاری خوراک ہے. جیسے ہم گوشت کھا کے ہڈی پھینک دیتے ہیں نا، وہ ہڈی جنوں کی خوراک ہے. رسول اللہ فرماتے ہیں میں نے ہر ذبح کیے ہوئے جانور کی ہڈی ان کے لیے خوراک ذکر کر دی، اور انہیں کہہ دیا کہ جب ہڈی اٹھاؤ گے اپنے منہ کے قریب لے کر جاؤ گے تو اللہ اس ہڈی کو گوشت سے بھر دے گا. اللہ کے رسول فرماتے ہیں ہڈی میں نے ان کے لیے رکھ دی، اور ہر جانور کی مینگنی ان کے جانوروں کی خوراک رکھ دی. ہر جانور کی مینگنی ان کے جانوروں کی خوراک، اور ہر حلال ذبح کیے ہوئے جانور کی ہڈی جنوں کی خوراک. رسول اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے ان کے لیے یہ خوراک جو ہے وہ بیان کر دی کہ یہ چیزیں آپ نے کھانی. اب یہاں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث ذہن نشین کر لے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہڈی اور گوبر سے استنجا نہ کیا کرو. اب تو واش روم ہو گیا نا، اگر کہیں باہر کسی علاقے میں ہے کہ جہاں پر آپ کو کسی کھلی جگہ پر پیشاب کرنا پڑ جاتا ہے تو وہاں پر پیشاب کرتے ہیں تو ہڈی سے بھی آپ نے استنجا نہیں کرنا، گوبر سے بھی نہیں کرنا. کیوں نہیں کرنا؟ اس لیے کہ رسول اللہ فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم یہ تمہارے بھائی جنوں کی خوراک ہے. ان چیز کا خیال رکھے کر. کئی ایسے مریض آتے ہیں ہمارے پاس، وہ آ کر کہتے ہیں کہ جی ہم کہیں قضاء حاجت کے لیے باہر تھے تو کیا ہوا کہ اچانک جو ہے نا وہ بچے کو دورہ پڑ گیا. وہ وجہ یہ ہوتی ہے کہ ان چیزوں کا خیال نہیں کیا جاتا. ان چیزوں کو خاص اپنے ذہن میں رکھیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث پر، قرآن پر عمل کرتے ہوئے زندگی گزاریں. اسی لیے ہمارے لیے بہتری ہے. اللہ مجھے آپ کو سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ٹائم تو کافی اوپر چلا گیا ہے. انشاءاللہ یہ مضمون ابھی ختم نہیں ہوا. انشاءاللہ اسی کو اگلے مہینے زندگی رہی تو آگے بیان کریں گے. اللہ مجھے آپ کو سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.